الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوست بزرگوں، یہ تو وہ مجمع ہے جو یہ وہ عملہ ہے جو مجمع کو لے کر چلتا ہے. اگر حملے کو جوڑنا پڑے گا تو مجمع کا کیا حال ہوگا؟ داعی فکر مند ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، اپنے وقت کو ہی ہمیشہ فکر میں رہتا ہے کیسے وصول کیا جائے. اجتماع کا بھیڑ جمع کرنے کا نام نہیں ہے، اجتماع کا ہر آنے والے کی زندگی میں انقلاب لانے کا نام ہے. نیا عمومی بات میں بیٹھ کر اپنی زندگی میں انقلاب لائے، کام کو لے کر چلنے والا عملہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر اپنی زندگی میں انقلاب لائے. الگ الگ مجالس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہر آنے والے کو اپنی روحانیت کی تقویت ملے. اگر ہم لائن کی مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے تو فرمایا اجتماع میں آنے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. علماء کی مجلس الگ، طلباء کی مجلس الگ، جانے والوں کی مجلس الگ، آنے والوں کی مجلس الگ، عوام کی مجلس الگ. ایک مقصود ہوتا ہے مجلسوں کو جوڑنے کا. مجلسوں میں جوڑنا بکھر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان مجلس میں آنے والوں کو وصول کرنا مقصود ہے. ہر آنے والے کی ترتیب بنے، ہر آنے والا اپنی قربانی سے آگے بڑھے. ورنہ 4 مہینے والا اگر چلے کی نیت کر لے تو یہ آگے کی نیت کا تھا، لیکن مجلس میں بیٹھا اور 4 مہینے کی جگہ کیا کر لیا؟ چلے کی نیت کر لیا، تو اس کا نقصان ہوا. اسی طرح 4 مہینے والا عملہ اگر فرمایا اپنی مجلس میں بیٹھے گا تو قربانی میں بھی آگے بڑھے گا. جوڑتے اسی لیے الگ سے تاکہ جو جس سطح پہ اس سطح سے آگے بڑھے قربانی کے اعتبار سے. جتنا قربانی میں آگے بڑھے گا اتنی اللہ کے نصرت کو قریب پائے گا. اللہ کی مدد وہ قربانیوں کے ذریعے سے اور صفات کے ذریعے سے. امت صفات اور قربانی پر رہے گی تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی. آج جو احباب 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، جماعت کو لے کر چلنے والے ساتھی ہیں، ان سے درخواست ہے اگر باہر چل پھر بھی رہے ہو تو وہاں کر مجلس میں جڑ جائے. 2 زون کا عملہ ہے، 500 سے زیادہ افراد تو ایسے ہوں گے جن کے 4 مہینے لگے ہیں، ہوں گے نا. ایسے دونوں زون کو اگر ملا لیا جائے تو کم سے کم 500 تو اس مجلس میں ہونا چاہیے تھا. اور پھر جماعت لے کر چلنے والے الگ ہے تو کتنی بڑی مجلس ہونا چاہیے تھا. آ جائے بھائی، آ جائے. میرے محترم بھائی بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو محنت دی ہے یہ قرن اول کا ہیرا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے توقیل اس امت کی طرف منتقل کر دی گئی. ایک ہوتی ہے نبی والی محنت. ہم سب کہتے ہیں دعوت کی محنت کیا ہے؟ نبیوں والا کام ہے. عبدالستار صاحب کہتے ہیں ایک ہوتی ہے نبی والی محنت، انبیاء والی محنت، اور ایک ہوتی ہے امام الانبیاء والی محنت، سردار انبیاء والی محنت. دونوں محنتوں میں فرق ہے، دونوں محنتوں میں فرق ہے. عبدالستار صاحب کہتے ہیں انبیاء والی محنت وہ ہوتی ہے جس کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے اور جس کی حد بھی مقرر ہوتی ہے. وقت بھی مقرر ہوتا ہے اور حد بھی مقرر ہوتی ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام میں وقت مقرر ہے، کتنا اللہ نے جتنی زندگی دی اتنی دیر ان کی یہ وقت ہے. اور فرمایا ان کی حد ہے کہ 2 ملک 3 ملک پر انہوں نے محنت کی. نبی علیہ السلام کو 950 سال کا وقت دیا. کتنا دیا؟ 950 سال. یہ آپ کا وقت ہے اور آپ کی محنت کا میدان 2 ملک یا 3 ملک غالب بنے. اسی طرح ہر نبی کو وقت دیا گیا اور ان کو حد دی گئی کہ اس حد تک تمہاری محنت ہے. اس لیے آپ کو ملے گا ایک وقت میں 2 نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، بیٹے اسماعیل بھی نبی ہے، اور بھتیجے لوط علیہ السلام بھی نبی ہے. 3 نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے اور ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے. ایک وقت میں 2 نبی. بنی اسرائیل میں ایسا وقت بھی گزرا کہ ایک وقت میں 70 نبی موجود رہے. 70 نبی کس کے لیے؟ کہ ایک نبی، یہ نبی خاندان کے لیے، یہ نبی قوم کے لیے، یہ نبی قبیلے کے لیے، یہ نبی علاقے کے لیے. کہ نبیوں کو حد مقرر کر دی گئی کہ تمہاری حد یہاں تک ہے اور تمہارا وقت اتنا ہے. جب نبی اپنا وقت پورا کر کر چلے جاتے تو فرمایا ان کی محنت بھی ختم ہو جاتی اور ان کی حد وہی تک ہوتی جتنی دی گئی. یہ ہوتی انبیاء والی محنت جس میں حد بھی مقرر ہے اور وقت بھی مقرر ہے. لیکن جو کام اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ سردار انبیاء والی محنت بھی ہے.
کہ نبیوں کے سردار والی محنت ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ کہا کہ ہمارے نبی کی حد قیامت تک. کہاں تک ہے؟ قیامت تک. کیا آپ کی نبوت کب تک رہے گی؟ قیامت تک رہے گی. کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور یہ امت آخری امت ہے, ان کے بعد کوئی امت نہیں. اب جو آئے گی تو قیامت آئے گی. تو آپ کی نبوت کا وقت قیامت تک. اور فرمایا آپ کی حد کتنی ہے کہ ساری روئے زمین آپ کی حد بنا دی گئی, کہ پورے روئے زمین پر آپ کی نبوت کا سکہ چلے گا, آپ کی محنت کا طریقہ کار چلے گا, آپ کی محنت کا مزاج چلے گا, آپ کی محنت کا فرمایا جو اللہ نے نقشہ دیا ہے وہ چلے گا. تو یہ ہوتا ہے فرق انبیاء والی محنت میں اور سردار انبیاء والی محنت. اللہ نے کام نبی والا دیا ہے تو حضرت کہتے حالات بھی نبی والے آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کام تو نبی والا کرو, نبی والا کرو, ہر حالات دنیا والے آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. نبی والی محنت کرنے پر حالات بھی نبی والے آئیں گے, انبیاء والے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے فخر اور حالات اس پر ایسی تیزی سے آتے ہیں جیسے بلندی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے. کتنی تیزی سے آتا ہے؟ کوئی آدمی بلندی سے پانی چھوڑے تو کتنی تیزی سے نیچے آئے گا؟ اس سے کئی زیادہ تیزی پر. فرمایا آپ وسلم سے محبت کرنے والے, کیا مراد آپ کی محنت کو لے کر چلنے والوں پر اللہ حالات کو لائیں گے. عام انبیاء والا ہے تو حالات بھی انبیاء والے آئیں گے, لیکن فرمایا جب انبیاء پر حالات آتے تو انبیاء جم جاتے. موسیٰ علیہ السلام پر حالات آئے, کیا ہے سامنے؟ سمندر ہے. سامنے کیا ہے؟ سمندر ہے, دریائے نیل ہے, پیچھے فرعون ہے, اور موسیٰ علیہ السلام پر کیا حال ہے؟ لیکن جمے رہے, ہٹے نہیں. تو اللہ نے حالات کو مسخر کر دیا کہ اسی دریائے نیل سے راستے بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو ماں بنی اسرائیل کے پار کر دیا اور فرعون کو غرق کر دیا. تو انبیاء علیہ السلام پر جو حالات آتے ہیں انبیاء اس پر جم جاتے ہیں. جب انبیاء اس پر جم گئے تو اللہ کی مدد اور نصرت کے راستے کھل گئے. اسی طرح اس محنت کے کرنے والے پر حالات آئیں گے, لیکن جب محنت کرنے والا ان حالات پر جم جائے گا تو وہی مدد اس کے ساتھ آئے گی جو انبیاء اور صحابہ کے ساتھ آئی ہے. آپ انبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھو, حالات سے بھری ہے لیکن حالات پر جمے ہے. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو, حالات سے بھری ہے لیکن حالات پر جمے ہے. اس جمنے نے صحابہ کی مدد اور نصرت کے راستوں کو کھول دیا, اس جمنے پر. تو یہ کام شوق پورا کرنے کا نہیں ہے بلکہ ذمہ داری پورا کرنے کا ہے. جو آدمی شوق پورا کرنے کے لیے اس محنت میں لگے گا, جب تک شوق رہے گا جب تک کام رہے گا, جب شوق پورا ہو جائے گا آدمی کام چھوڑ دے گا. شوق کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ محنت ذمہ داری ہے, ایک عظیم الشان ذمہ داری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس امت کے کندھوں پر ڈال کے گئی. کوئی فرقہ, کوئی پارٹی, کوئی تنظیم, کوئی گروپ نہیں ہے کہ بھئی اجتماع تبلیغ والوں کا ہے. نہیں, یہ ذہنوں میں بھی نہ ہو, نہ عوام کے نہ عملے کے, بلکہ یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر قیامت تک آنے والے سارے امتی کے کندھے پر ڈال کر کے گئے کہ تمام حاضرین غائبین تک اللہ کا دین پہنچا دے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیا عالم, کیا غیر عالم, کیا عرب, کیا عجم, کیا شہری, کیا دیہاتی, کیا پڑھا لکھا, کیا بے پڑھا لکھا, ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچا دے. تو پہلی بنیادی چیز دوسروں کو حالات آئیں گے لیکن حالات پر جمنا ہے. حالات نہیں آئیں گے تو تبلیغ نہیں ہے, دھوکہ ہے. حالات نہیں آئیں گے تو تبلیغ نہیں ہے, دھوکہ ہے. حالات آئیں گے. داعی حالات کے بغیر رہ نہیں سکتا. دعوت حالات کے بغیر ایسی ہے جیسے انسان سانس کے بغیر نہیں رہ سکتا, داعی حالات کے بغیر نہیں رہ سکتا. جیسے انسان کی حیات کے لیے سانس ضروری ہے ایسی داعی کی ترقی کے لیے حالات ضروری ہے. پہلے تو یہ ذہن بن جائے جس کام کو لے کر اللہ نے ہم کو کھڑا کیا ہے یہ کام حالات سے بھرا ہوا ہے, اور یہ کام نیک نامی کا نہیں بدنامی کا ہے. کیا ہے؟ نیک نامی کا نہیں ہے. لوگ سمجھتے لوگ ہماری واہ واہ کریں گے, کام لے کر کھڑے رہو, 4 مہینے کا بیگ نقد لے کر کھڑے ہو گئے, اب گھر والوں کی طرف سے بدنامی ہوگی, ان کو کچھ کام نہیں ہے, اٹھائے سامان اور لے کر چلے گئے. رشتہ دار, خاندان والے, علاقے والے کہیں گے ان کو تو کچھ کام ہی نہیں ہے, کیا بیوی بچے سنبھالنا دین نہیں ہے. تو یہ کام نیک نامی کا نہیں بدنامی کا ہے. کام کرنے کے لیے جیسی کھڑے ہوں گے گھر کی طرف سے, رشتہ دار, علاقے والوں کی طرف سے بدنامی شروع ہوگی. اٹھا کر دیکھو اللہ کے نبی محنت لے کر کھڑے تو کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے سحر کا اثر ہے. تو نیک نامی نہیں بدنامی سے کام شروع ہوا ہے.
جو بھی اس محنت کو لے کر کھڑا رہے گا اللہ اس کو بدنامی سے ہی کھڑا کریں گے. نیک نامی اس کام کا مقصود نہیں ہے، اس کام کی ذلت ہی اس کام کی بلندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مقام دیکھو کہ معراج تک چلے گئے. حضرت فرماتے ہیں معراج سے پہلے کی قربانی اور ذلت دیکھو کہ پتھر کہاں تک مارے گئے جب اللہ نے معراج کے مقام تک پہنچا دیا. لوگوں کو مقام معراج یاد ہے لیکن محنت معراج یاد نہیں ہے. عجیب چیز. دائی پر جتنے حالات آئیں گے اللہ کی مدد اور نصرت اتنی ساتھ میں آئے گی. اس لیے اس محنت کے اندر فرمایا دوست بزرگوں حالات آئیں گے، آدمی ہر حال میں جم کر رہے اور نیت کیا ہو، قیامت تک اس محنت کو کرتے رہیں گے. کب تک کرتے رہیں گے؟ کام کرنے والے کی نیت وسیع ہو. یہ تو زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا، ورنہ اللہ قیامت تک زندگی دیتا، ہم تو قیامت تک محنت کرتے. دائی کی نیت قیامت تک کے ہو، کام کرنے کے اعتبار سے دائی کی نگاہ سارے عالم پر ہو کام کرنے کے اعتبار سے. اس لیے معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس محنت میں چلنے والے پر حالات آئیں گے، اور فرمایا فتنے اٹھیں گے اور فرقے بنیں گے، الگ الگ باتیں آئے گی، لیکن دائی یکسو ہو کر اس محنت میں لگ جائے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یکسو ہو کر اس محنت میں لگ گئے. یہ کام یکسو ہی چاہتا ہے، دھن بنا کر کرنا. جو چیز غلب حال ہوتی ہے اس چیز کے نتیجے حاصل ہوتے ہیں، جس چیز کا غلبہ نہیں ہوتا اس کے نتیجے بھی حاصل نہیں ہوتے. سارا مکہ برا کہہ رہا ہے، سارا مکہ 360 سے بھرا ہے، اور نبی پر غلبہ حال کیا ہے؟ اللہ احد اللہ احد یا ایھا الناس واحد اللہ. اور دنیا کے انسانوں اللہ ایک ہے. 360 کے بیچ میں غلبہ حال ہے. اللہ نے باطل کو مغلوب کرا اور حق کو غالب کر دیا. اس لیے اس محنت کو یکسوئی کے ساتھ کرنا، دائیں دیکھنا نہ بائیں. معین صاحب مثال دیتے تھے جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا والا اس کی آنکھوں پہ کیا لگاتا؟ 2 پٹی لگاتا. دائیں دیکھنا بھائی، نکیل اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. گھوڑا جانتا ہے میرا مالک مجھے منزل تک پہنچا دے گا. اللہ نے دعوت کا کام دے دیا اور فرمایا ہماری منزل صحابہ ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. اب اللہ نے جیسے ہم کو کہا ہے بڑوں نے اس ترتیب سے اپنی محنت کو لے کر چلیں گے یکسوئی ہو کر. صحابہ ہر حال میں دعوت میں یکسو ہے. گھر کے اندر بھی ہے تو دائیانہ مزاج، یہ نہیں اب تو کام والے کا مزاج بن گیا، 4 مہینے میں ہے تو دائی ہے اور گھر میں آ تو دائی نہیں ہے. تجارت میں دائی نہیں ہے، دوستوں میں دائی نہیں ہے. شادی آ جائے تو پھر دعوت رہ گئی، شادی کا دن آتا. شادی کی محنت الگ ہے اور دعوت کی محنت الگ ہے. دائی کی تو زندگی سے ہر شعبے میں دعوت ظاہر ہو. یہ سچا تاجر بن کر دعوت کے ساتھ میدان میں اترے. اس کی شادیوں سے فرمایا دو بزرگوں دعوت زندہ ہو، اس کے جنازوں سے دعوت زندہ ہو. فرمایا نا دائی کی حیات بھی دین کی حیات ہوتی ہے اور دائی کی موت بھی دین کی حیات ہوتی ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ دائی کے جنازے بھی فرمایا وہ دعوت کا ذریعہ ہے. تو یکسو ہو کر ہر حال میں اپنے آپ کو اس محنت میں لگانا. جب یکسوئی کے ساتھ اس محنت میں لگ جائیں گے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کا کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے. یہ محنت کیا ہے؟ اللہ عالم کا ایسا مسخر کر دیں گے اس محنت کے کرنے والوں کے لیے جیسے صحابہ کے لیے کیا تھا. آپ دیکھو دجلہ پر سے گھوڑے گزر رہے ہیں، شہر رہبری کر رہا ہے، اور ایک فرمایا ایک ٹوٹے سے ایک ہنٹر سے آگتے ہوئے جو ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ آگ کے لاوے کو لے جا کر اور پہاڑ میں دفن کر رہے ہیں. سارا عالم مسخر ہے، سارا عالم مسخر ہے. اس لیے جب محنت میں لگ جائیں گے یکسوئی کے ساتھ حالات پر جمتے ہوئے اللہ سارے عالم کو مسخر کر دے گا. شیر فرمایا شیر رہبری کر رہا ہے اور جنگل کے جانور جنگل کو خالی کر رہے ہیں. کون سی طاقت ہے؟ کچھ نہیں. حالات پر جمے ہیں، اس کام کو اپنا مقصد حیات بنایا اور پورے عالم میں گئے. اللہ نے اس درد اور فکر پر پورے عالم کو مسخر کر دیا. تو پہلی بنیادی چیز اس کام کو مقصد حیات بنانا. کریں گے انشاءاللہ. ہر ایک آدمی اس کام کو مقصد حیات بنائے اور جمے رہے حالات کے اوپر. ایک چیز اور فرمایا یہ محنت صفات والی ہے. کیسی ہے؟ اللہ کی ذات صفات والی ہے. کتنے صفات اللہ کے؟ کتنے صفات ہے؟ نام میں تو سب جمع کرتے ہیں نا. اللہ تو لا محدود صفات کا مالک، لیکن بچوں کو یاد کراتے نا، بولے اللہ کے 99 صفاتی نام ہے. اللہ کی ذات خود صفات والی ہے. اللہ نے انبیاء کو صفات والا بنایا ہے اور اللہ رب